ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ سورۃ النحل، اس کی یہ 36، 37 اور 38 نمبر آیت، یہ 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر مشرکین مکہ کا شرک بیان کرتا ہے۔ جس قوم کا مقابلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس قوم کا جو شرک بیان کیا، اور اس کے بعد ہر نبی کی دعوت کا انداز اللہ نے بتلایا، اور پھر بتلایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے یہ اللہ کا خط لوگوں کے نام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی سورہ ابراہیم کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا